السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج کی نشست میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کتاب البیوع۔ البیوع جو ہے یہ بیع کی جمع ہے، اور بیع کا لفظ جو ہے یہ خرید و فروخت پر بولا جاتا ہے۔ تو اس کتاب میں خرید و فروخت کے جو مسائل ہیں احادیث کی روشنی سے ہم سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو بیوع اور ربا یہ تقریباً قریب قریب چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال ان میں فرق ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ جب کوئی بھی ریٹ طے ہو رہا ہو تب تک بائع اور مشتری، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ بائع کا مطلب ہوتا ہے بیچنے والا، اور مشتری کا مطلب ہوتا ہے خریدنے والا۔ تو چلیں سادہ لفظوں میں ہم کیا لیتے ہیں، بیچنے والا اور خریدنے والا، ان دونوں کو اختیار ہوتا ہے جب وہ مجلس الگ ہو جائے گی، چینج ہو جائے گی، پھر وہ اختیار ختم ہو جائے گا۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تبايع الرجلان، اذا تبايع، جب آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ کریں، اذا جب تبايع ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کریں، الرجلان دو آدمی، فکل واحد تو ہر ایک منہما ان دونوں میں سے بالخیار اختیار کے ساتھ ہے، ما لم یتفرقا جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ تفرق، یہ تفرق بالابدان ہے، تفرق بالابدان، ابدان بدن سے ہے، بدن جسم کو کہتے ہیں۔ تو جب تک ان کے بدن ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں تب تک وہ اختیار کے ساتھ، وکانا جمیعاً، اور وہ اکٹھے ہوں۔ ایک صورت، او یخیر احدہم الآخر، یا اختیار دے دے ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو، قال کہے، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَ الْآخَرَ، قال انہوں نے کہا، فَإِنْ خَيَّرَ، پس اگر اختیار دے، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، الآخر دوسرے کو، فَتَبَايَعَ عَلَى ذَلِكَ، تو اس پر وہ خرید و فروخت کریں، تو فقد وجب البیع، تو خرید و فروخت پکی ہو جائے گی۔ اس حدیث مبارکہ میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ جب دو لوگ آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی چیز خریدی جا رہی ہے، میں مثال دیتا ہوں، موبائل آپ خرید رہے ہیں۔ اب آپ نے موبائل دکاندار سے خریدا، کہا کتنے کا ہے، 50,000 کا، آپ نے اس کو 50,000 روپے دیے، اور ابھی آپ وہیں ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے آپ کا دل کیا کہ نہیں یار یہ مجھے نہیں لینا چاہیے، میرے پاس پہلے سے بھی موبائل موجود ہے، تو اب نیا الگ سے مجھے نہیں خریدنا چاہیے، یہی روپیہ پیسہ کسی اور کام میں صرف کر دینا چاہیے، یا کوئی اور وجہ بن جاتی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے، میرا دل نہیں مانا، لہذا یہ موبائل آپ واپس رکھ لیں اور مجھے میرے پیسے واپس کر دیں۔ یہ صورت بالکل درست ہے، جبکہ ہمارے ہاں اس صورت پر عمل نہیں کیا جاتا، بلکہ دکاندار وہ بسا اوقات آپے سے باہر ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لہذا تم نے مجھے پیسے پکڑا دیے، پیسے میرے پاس، چیز آپ کے پاس، اب میرا اور آپ کا تعلق ختم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں شریعت نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بائع اور مشتری، خریدار اور بیچنے والا دونوں اختیار کے ساتھ ہیں۔ یہ تو ایک صورت میں نے یہاں ذکر کی موبائل کی۔ دوسری صورت یہاں کیا ہے
कि आपने 50,000 रुपये उसको दे दिया, उसने आपको मोबाइल का डिब्बा पकड़ा दिया और आपने 50,000 रुपये उसको दे दिया। अच्छा, इतने में दुकानदार सोचता है कि नहीं यार, असल में इसकी बातों में आकर मैंने बहुत सस्ता इसको दे दिया है, इसकी मार्केट में कीमत ये नहीं है, या कोई और वजह बन जाती है। तो दुकानदार आपसे कहता है नहीं यार, मुझे ना ये मुनासिब नहीं लग रहा, या मेरा दिल नहीं चाह रहा, तो आप ही अपने पैसे वापस रखें और मेरी चीज मुझे दे दें। ये सूरत भी दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ दोनों का तज़किरा है, खरीदार का भी और बेचने वाले का भी, दोनों इख्तियार के साथ हैं। बात की समझ आई है? जी वाज़ेह है। जी हाँ जी। दूसरी सूरत यहाँ हदीस जी में सर। ये है कि आदमी खुद जो है ना इख्तियार दे रहा है। मिसाल के तौर पे कुछ चीजें होती हैं, उनकी 1 साल तक जो है लिमिट होती है कि 1 साल तक अगर ये चीज़ खराब हो जाए तो आप हमें वापस कर सकते हैं। जी। उसका बकायदा कार्ड मिलता है आपको, वारंटी कार्ड मिलता है। तो इस सूरत में चूंकि अब वो खुद आपको इख्तियार दे रहा है, लिहाजा फिर ये इख्तियार तफर्रुक बिल अबदान के साथ नहीं, बल्कि वो जो मुद्दत उसने बताई है, वो उसने 1 साल कहा, 1 माह कहा, या बाज लोग ऐसे होते हैं वो आपको कहते हैं कि आप ले जाएं, 1 हफ्ते के अंदर आप चीज़ को इस्तेमाल करके देखें, अगर तो आपको पसंद आए, चीज़ अच्छी रहे तो ठीक है रख लीजिएगा, वगर ना आकर वापस कर दीजिएगा। तो 1 हफ्ता, 1 साल, 1 माह, जितना दुकानदार ने आपको बोला, या आपने उसको बोल दिया कि भाई देखो, पहले भी मेरे साथ धोखा हुआ था, मैं 1 महीना इसको इस्तेमाल करूंगा, अगर मुझे ये पसंद आ गया तो ठीक, वगरना मैं आपको वापस करूंगा आकर। अच्छा, यहाँ एक और बात काबिल वजाहत है। बाज दुकानदार क्या करते हैं, कहते हैं कि हम चीज जो है वापस नहीं करेंगे, बल्कि तब्दील कर लेंगे। इस बारे क्या कहते हैं? जी। अ, जायज होगा ना ऐसे करना शेख? नहीं, बात यहाँ जायज नाजायज की नहीं है। बात यह है कि इस तरह क्या वो खरीदार को पाबंद कर सकता है दुकानदार आदमी? बात यह है। जी इस हदीस के नहीं अकॉर्डिंग दुकान। तो कर सकता है। ये नहीं, अगर वो मुत्तफिक हों इन शराइत के ऊपर तो फिर हो सकता है, दोनों मुत्तफिक हों, खरीदने वाला और बेचने वाला। ये तो मामला अलग है ना, मैं यहाँ सर बात कर। अगर जी। शेख यानी पाबंद तो नहीं कर सकता ना उसे? हाँ, ये बात है, क्योंकि हदीस में हमने एक बैग का तज़किरा पढ़ा है। मैंने मिसाल यहाँ मोबाइल की दी थी। जी। मोबाइल के आजकल बड़े मॉडल हैं, पता नहीं आपका क्या क्या यूज़ करते हैं। कोई एक मॉडल, मिसाल के तौर पे, अब मुझे तो इनका ज़्यादा इल्म भी नहीं है, खैर कोई एक मोबाइल किसी एक कंपनी का। अच्छा, अब वो कहता है कि नहीं यार, आपने मुझे जो पैसे दे दिए हैं वो पैसे तो मैं फलां जगह कर बैठा, ये और वो, लिहाजा नहीं, अब आप तब्दील कर सकते हैं। लेकिन खरीदार तब्दील नहीं करना चाह रहा। इसमें फिर खरीदार की बात को मद्देनजर रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ बात तब्दीली की नहीं हो रही, यहाँ इस खरीदो फरोख्त के खत्म होने की हो रही है। तब्दील करके तो आप उस बैग को एक और रुख देना चाह रहे हैं। बात की समझ आई है? जी सर, आजकल ऐसे ही होता है। बाद दफा आप सेल से अगर कोई चीज लेते हैं तो वो कहते हैं कि हम या इसके बदले हम चेंज नहीं करेंगे या वापस नहीं करेंगे आपके पैसे। बस ना, ये बुयू के मसाइल कुछ मुश्किल भी हैं, और दुकानदार ताजिर हजरात जो हैं, बस उनके लिए भी जो है ना, ये मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि वो इसको सीखें। इसके साथ खैर व बरकत है। लोग समझते हैं कि मैंने अच्छा इससे 50,000 लिया, आज ये मुझे मोबाइल वापस करने आ गए, ये 50 जो मेरी जेब में है इसको वापस करूंगा मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, वगैरह वगैरह, ये बातें करके तो वो दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ उसको वापस करना पड़ेगा। हाँ, अगर जिस तरह आपके भाई ने बात की कि दोनों मुत्तफिक हो जाते हैं तब्दीली पर, तो ठीक है। अगर खरीदार कहता है यार ये कंपनी का अच्छा नहीं लगा, कोई और कंपनी का दे दो, मुत्तफिक हैं तो ठीक है, वगरना वो पाबंद है दुकानदार के उसको वापस करे।
جی ہم آگے چلتے ہیں اسی طرح کی لیکن روایت. سر اب تو اب سر اب تو چیزوں میں یہاں پہ ڈفرینس بھی آ گیا نا. لائک اگر کوئی چیز اگر باکس پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ اس کا کیمرہ ایسا ہوگا، اس میں اتنی اسپیس ہے، ساری چیزیں ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی صرف اس کو پسند نہیں آیا، کلر کا ڈفرینس ہو گیا اور وہ آ کے بہانے بازی کرتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے پھر یہ زیادتی ہوگی نا، کیونکہ نہیں، آپ باکس کو پہ بات ایچ اینڈ سمجھنی ایوری ہے، تھنگ مینشنڈ ہے. آپ کو بات جی سر سمجھنی ہے. سمجھائیں. حدیث میں ہے ما لم یتفرقا، جب تک الگ نہیں ہوئے. دوسری جو صورت تھی اس کا میں نے الگ تذکرہ کیا کہ دکاندار خود کہتا ہے کہ بھائی آپ لے جائیں، 1 ہفتہ آپ استعمال کریں، اگر آپ مطمئن ہوئے تو ٹھیک، وگرنہ واپس کر دیجئے گا آ کر. یہ دکاندار نے دوسری صورت خود دی ہے. ہاں آپ نے سر جو ٹھیک ذکر ہے، کیا نا یہ ڈبے والی کس، صورت تو پھر ویلڈ ہے. ہاں یہ حدیث میں ہم نے یہ پڑھا ہے. ٹھیک. ہم آگے جا رہے ہیں. عن حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار، خرید و فروخت کرنے والے، بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں اختیار کے ساتھ ہیں، ما لم یتفرقا، جب تک وہ جدا نہ ہوں. او قال حتی یتفرقا، یہ حتی یتفرقا کا لفظ آپ نے بولا. فإن صدقا وبینا، فإن پس اگر صدقا، وہ دونوں سچ بولیں. کون دونوں؟ خریدنے والا اور بیچنے والا. وبینا، اور دونوں واضح کریں اپنی جو بھی چیز ہے اس میں جو اچھائیاں ہیں ان کا بھی تذکرہ کریں، جو برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، اس کا بھی تذکرہ کریں. صدقہ ایک بات، وبینا دوسری بات. جی پھر کیا ہوگا؟ بورک لہما، برکت ڈال دی جائے گی ان دونوں کے لیے، فی بیعہما، ان دونوں کی خرید و فروخت میں. وَإِن کتما، اگر وہ چھپائیں، کوئی عیب ہے چیز کے اندر بتا نہیں رہا. وَكَذَبَ، اور دونوں جھوٹ بولیں. جو دکاندار ہے اس کا جھوٹ تو معلوم ہے کہ وہ کہتا ہے یار بہت اچھی چیز ہے، کوئی فالٹ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. خریدار کا کیا جھوٹ ہو سکتا ہے؟ میں نے 7 والی دکان کے اوپر یہ اتنے کا دیکھا اور آپ اتنے کا دے رہے ہیں. ہاں، جو بہت زیادہ زبان زد عام ہے. اچھا جی، محقت مٹا دی جائے گی، برکت بیعہما، ان دونوں کی برکت، ان دونوں کی بیع سے برکت، ان دونوں کی خرید و فروخت سے برکت مٹا دی جائے گی. یہ بے برکتی ہے آج جو ہم محسوس کر رہے ہیں. اور تاجر پیشہ جو لوگ ہیں، میں نے ایک بار اس پہ کوئی بات کی تھی غالباً خطبہ جمعہ میں، تو ہاں خطبہ جمعہ میں کی تھی، تو ایک صاحب آ کر مجھے کہنے لگے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تجارت کیا ہوتی ہے. میں نے کہا کہ آپ نے درست فرمایا، مجھے نہیں پتا، لیکن جو حدیث مبارکہ سے ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا نا، وہ تو تاجر رہے تھے، ان کو تو پتا تھا. کہتا ہاں ان کو پتا تھا. تو میں نے کہا انہوں نے یہ چیزیں بیان کی؟ کہتا نہیں، یہ جو جھوٹ ہے نا اس کے بغیر تجارت ممکن ہی نہیں ہے. اس طرح کے لوگوں کی ذہنیت ہے کہ جھوٹ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے تجارت. اچھا یہ بھی واضح ہوا. ہم آگے چلتے ہیں. باب ما نہى اللہ عنہ من البیوع، جو خرید و فروخت بیوع اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہے. عبداللہ ذوالفقار کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم، میں پچھلے کچھ 2-3 کلاسیں نہیں لے سکا، نیٹ ورک کی پرابلم تھی ادھر. تو میں نے ایک کلاس یوٹیوب پر سماعت فرمائی، تو ادھر یہ جو گوشت کے متعلق ایک سوال تھا کہ کام کرنے والے کو بھائی اس طرح گوشت نہیں دینا چاہیے. تو اگر حصے دار مل کر اگر وہ سیری یا اس طرح سے کوئی چیز دینا چاہیں تو وہ جائز ہے؟ اس کا ہم نے شاید ذکر کیا تھا کہ اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے. اجرت کے طور پر جو آپ نے طے کیا ہوتا ہے نا قصاب کے ساتھ، مثال 7,000 روپے آپ لیں گے، ہمارا بیل آپ ذبح کریں گے، گوشت بنائیں گے، سب کچھ کریں گے. جی اب بسا اوقات آپ نے چیزیں طے نہیں کی ہوتی، لیکن وہ طے ہوتی ہیں. کی نہیں ہوتی ہیں آپ نے، لیکن قصاب کے ہاں طے ہوتی ہیں. کیا
ان کو پتا ہوتا ہے کہ کھال بھی ہم نے لینی ہے اور یہ سری اور پائے اور فلاں فلاں چیز ہم نے لے جانی ہے. اگر آپ نہ دیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پھر تو ساتھ نہیں، پھر آپ کو 10,000 دینا پڑے گا. اس لیے ان کے نہیں، ساتھ پہلے بات ساری. مثال کے طور پر اگر ایک بندہ قربانی نہیں کر رہا، وہ دوسرے بندوں کے ساتھ کام کر رہا ہے، وہ گوشت بھی سب حصوں میں سے دیتے ہیں اور میں سری بھی وہی دے دیتے وہی ہیں. ذکر کر رہا ہوں نا، اجرت کے طور پر نہیں، ویسے بھائی چارے کے طور پر آپ کھلائیں، کوئی حرج نہیں. جی اجرت کے صحیح. طور پر نہیں دینا. اجرت کے طور پر اجرت پیسوں سے طے کرنی ہے کہ 7,000 لوگے، 10 لوگے، کتنا لوگے. جی چیز ہم صحیح. نے آپ کو بطور اجرت کوئی نہیں دینی. ویسے آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، آپ کے بچے ہمارے بچے ہیں جی، وہ معاملات الگ ہیں. جی صحیح، جزاک اللہ خیر. جی، باب ما نهى الله عنه من البيوع. اس میں 10 احادیث ہیں. پہلی حدیث مبارکہ ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن المنابذتی، آپ نے بیع منابذہ سے منع کیا. آپ نے بیع منابذہ سے منع کیا. منابذہ کیا ہے؟ وہی، اور وہ یہ ہے طرح الرجلی، آدمی کا پھینکنا، ثوبہ، اپنا کوئی کپڑا، بالبیع، خرید و فروخت کے لیے، خریدنے کے لیے، الی الرجلی، دوسرے آدمی کی طرف، قبل، اس سے پہلے، ان یقلبہ، کہ وہ اس کو الٹ پلٹ کرے، او ینظر الیہ، یا اس کو دیکھے. یعنی جو بائے ہے، بیچنے والا، اس نے مثال ایک سوٹ ہے وہ ہاتھ میں پکڑا اور پکڑ کر اس کو کہا کہ بھائی یہ 500 روپے کا ہے، اور فوراً پھینک دی اور کہا یہ لو لے جاؤ. اس دوسرے آدمی کو نہ اس نے موقع دیا کہ وہ اس کو کھول کر دیکھے یا اس کو باقاعدہ طور پر دیکھے، کپڑا چیک کرے، یعنی اس کو چیک وغیرہ کرنے کا موقع ہی اس نے نہیں دیا. یہ ہے بیع منابذہ. نابذہ سے ہے پھینکنے کے معنی میں منابذہ. ونہا عن الملامستی، اور بیع ملامسہ سے بھی آپ نے منع کیا. والملامسۃ، اور ملامسہ ہوتا کیا ہے؟ لمس الرجل، آدمی کا چھونا، ہاتھ لگانا، الثوب، کپڑے کو، ولا ينظر الیہ، لیکن دیکھے بغیر، اس کو دیکھتا نہیں ہے. آدمی کا ہاتھ پکڑا دکاندار نے اور کہا جہاں لگاؤں گا وہ کپڑا آپ کو 1,000 روپے میں دے دوں گا. تو ہاتھ لگوا دیا لیکن اس کو دیکھنے نہیں دیا کہ وہ کپڑا کیسے کا ہے کیسے کا نہیں ہے. اچھا، یہ منابذہ ہو، ملامسہ ہو، آگے ہم پڑھیں گے محاقلہ ہو، یا اسی طرح جو ہے نا وہ مزابنہ ہو، وغیرہ وغیرہ، ان سب میں جو ایک مشترکہ عنصر پایا جاتا ہے نا، وہ دھوکہ ہے. شریعت دھوکہ برداشت نہیں کرتی، نہ خریدار کو کے لیے اور نہ بیچنے والے کے لیے. شیخ یہاں پہ سوال تھا، یعنی اگر مشتری اس چیز پر راضی ہو تو پھر؟ نہیں، یہ ادھر راضی والی بات نہیں چلے گی. بڑے بڑے گناہ کے کام ایسے ہیں جو راضی ہو کر کیے جاتے ہیں، ان سے بس منع کر دیا گیا، سو ان سے رکنا ہی ضروری ہے. یہاں جو آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے نا کہ ہمارے ہاں جس طرح پہلے آپ کی کسی بہن نے بات کی کہ ڈبے میں چیزیں بند ہوتی ہیں، جس طرح موبائل کی ہم نے مثال لی تھی، اب اس میں چیزیں طے ہوتی ہیں باقاعدہ طور پر. مثال کے طور پہ موبائل کا وہ جو ڈبہ ہے اس میں اس کا چارجر ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اب اگر وہ چارجر نہ ہوا تو آپ اس کی باقاعدہ کمپلین کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں صورتیں اور ہیں، ایسا کپڑا اگر آگے ہے اور وہ اندر سے کپڑا خراب ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ پھر وہ واپس نہیں کر سکتے جا کر. یہاں یہ صورتیں ہیں، یہ فرق ہے تھوڑا سا. عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلقوا، تم نہ ملو، الرکبان، قافلوں کو، یہ تجارتی قافلے جو ہوتے ہیں ان کو نہ ملو. ولا يبيع بعضكم، اور نہ بیچے تم میں سے کوئی ایک، علی بیع بعض، اپنے بھائی کے بیچنے پر، نہ کوئی سودا کرے اپنے بھائی کے سودے پر. ولا تناجشوا، اور بولی نہ بڑھاؤ، بولی نہ بڑھاؤ. ولا يبيع حاضر لباد، اور شہری یا دیہاتی
सहरा वाले आदमी को कुछ ना बेचे, वला तुसर्रुल गनम, और बकरियों का दूध ना रोको, वमन इब्ताअहा, और जिसने ये अ, खरीदा, फहुव बिखैर नज़रैन, तो वो दो बातों में एक का इख्तियार रखता है, बाद अन यहलुबहा, इसके बाद कि उसने बकरी का दूध धोया, इन रज़ियहा अमसकहा, अगर वो खुश हो तो अमसकहा, उसे अपनाए रखे, अपने पास रख ले, व इन सखितहा, और अगर वो उससे नाराज हो, रद्दहा, तो उसको लुटा देगा, वापस कर देगा, वसाअन मिन तमरिन, और खजूरों का एक सा भी वापस करेगा। और एक लफ्ज में क्या है, वह हुआ बिलखियारी सलासन, और उसको इख्तियार है 3 रातों तक। अच्छा, इस हदीस मुबारक में हमें मुख्तलिफ चीजें पढ़ी हैं। पहली बात हमने पढ़ी, ला तलक्कबुर रुकबान, तिजारती काफिलों को आगे होकर ना मिलो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे लाहौर में जानवरों की मंडी लगी है, यहाँ ईद कुर्बान के लिए जानवर आ रहे हैं। अब इस वक्त मंडी का जो रेट है, मिसाल के तौर पे आम जो दो दांता बकरा है, दोंदा जिसे हम कहते हैं आम अल्फाज में, वो मिसाल के तौर पे 1 लाख का बिक रहा है। जबकि जो मुख्तलिफ फार्म बने होते हैं या देही इलाके, वहां से अगर कोई ट्रक लोड करके वो अपने बकरे लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ से कोई आदमी मंडी में पहुंचने से पहले पहले उनके पास पहुंच जाता है। मिसाल, अभी वो लाहौर में दाखिल नहीं हुआ, अभी वो शाहदरा है या उससे पीछे है, तो लोग वहां चले जाते हैं, यार वो मंडी मैंने जाना है जानवर खरीदने, तो अच्छा हुआ आप आगे, ये मुझे एक जानवर दे दो। अब उनको नहीं मालूम कि मंडी में इस वक्त दो दांता जो आम अच्छा साफ सुथरा बकरा है उसका 1 लाख रुपया रेट है, तो यहाँ उसको वो 70 का दे देंगे, 60 का दे देंगे, या इससे भी कम या इससे कुछ ज्यादा का दे देंगे। तो बाद में मंडी में जाकर वो लोग परेशान होंगे कि ओहो, उस तरह का बकरा तो हम यहाँ 1.5 लाख का भी सेल कर सकते थे, जो हमने वहां 70,000 का दे दिया। तो ये बाय के साथ क्या है, नुकसान है। इसी तरह मुश्तरी के साथ भी ये नुकसान हो सकता है, जो मंडी में गया ही नहीं। अब जाहिर है वो मंडी में जाता, मुमकिन है वहां 60,000 का मिल जाता, जबकि यहाँ उसको वो चीज 70,000 में मिली। तो गोया दोनों को क्या है, इसमें कोई ना कोई मसला बन सकता है, इसलिए शरीयत ने इसे मना ही कर दिया। वला यबी बादुकुम अला बाद, और कोई एक आदमी किसी दूसरे के सौदे पर सौदा ना करे, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है बात। आगे है वला तनाजशु, और बोली ना बढ़ाओ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, आप मिसाल के तौर पे, मैं वो अपना इसकी मिसाल ज्यादा दे रहा हूँ जानवरों की, क्योंकि ये जरा ज्यादा वाज़ेह है। बकरा अगर मिसाल के तौर पे आप रेट कर रहे हैं एक आदमी के साथ, बताओ यार कितने का है जी, तो वो कहता है कि यार ये 50,000 रुपये का आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ यार तुम 50 छोड़ो, 40 का मुझे दे दो। इतने में क्या होता है कि उसी दुकानदार, वो जो व्यापारी होता है, उसी का कोई साथी, या उसने पैसे पर कोई आदमी रखा होता है, वो आता है और आकर कहता है यार क्या कमाल का बकरा है जी, यार तुम छोड़ो 50 की, मुझे 60 का दे दो, मैं 60 का भी लेने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, फिर होता क्या है, वो 60,000 रुपया भी दे देता है उसको, वो जानवर ले लेता है। अब मुझे वो क्या कहता है कि यार देखो, मेरा जानवर अच्छा था ना, वो आदमी आपके सामने आया 60,000 का ले गया, और तुम 40-40 कह रहे हो सुबह से अब तक जी। तो अगर आपका वाकई इरादा हो तो मैं फिर 55 का आपको, या चलो अपनी बात में पक्का रहूंगा तो 50 का आपको दे दूंगा, लेकिन अब उसके साथ का एक और बकरा पड़ा हुआ है तो वो ले लो। इसके साथ क्या होता है, नजश असल में धोखे को कहते हैं। तो इसमें धोखा दिया जाता है, वो जो 60,000 रुपये देकर बकरा खरीद कर गया, वो धोखा है, उसने खरीदा नहीं है, बल्कि उसने इस आदमी के जानवरों का रेट बढ़ाने के लिए ऐसी हरकत की है। और मेरे साथ एक बार ऐसा मामला हुआ था और मुझे ये अच्छे से याद है जी। आगे है वला यबि हाजिरुन लिबादिन, इसका मुतरजमीन ने तर्जमा जो किया वो सही नहीं किया, जिस वजह से दुश्वारी होती है ये बात समझने में। मुतरजमीन ने इसका तर्जमा किया होता है वला यबि, और ना बेचे, हाजिरुन शहरी, लिबाद देहाती को। तर्जमा ऐसे किया होता है ना, ज्यादातर आपने पढ़ा होगा कहीं। हमारे उस्ताद जी साहब सर। ने जो किया ना जी सही उस्ताद बुखारी का, मोहतरम, बिल्कुल।
انہوں نے کہا کہ یہ ترجمہ غلط ہے، اور انہوں نے حوالہ پیش کیا ہے حافظ ابن اثیر کی کتاب ہے النہایہ. جس طرح لغت کی کتاب ہوتی ہے نا، ڈکشنری وغیرہ آپ کو دیکھنا پڑتی ہے، تو حدیث کی ایک لغت ہے، اس کا نام ہے النہایہ. النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، یہ ہے حافظ ابن اثیر رحمہ اللہ کی. اس حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ باد جو ہے نا، الباد، یہ ہوتا ہے صحرا کا رہنے والا. اب یہ صحرا میں رہنا اور دیہات میں رہنا، اس کا زمین و آسمان کا فرق ہے. ہمارے ہاں دیکھا جائے تو شہری اور دیہاتی یہ تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں خرید و فروخت کے معاملات میں، اور بسا اوقات دیہاتی ہم سے 2 ہاتھ آگے بھی ہو سکتے ہیں شہری لوگوں سے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو شہری دیہاتی والا ترجمہ یہاں نہیں صحیح. بعد سے مراد جو صحرا میں رہتے ہیں، جن کو کبھی کوئی سال میں ایک بار منڈی میں آنے کی ضرورت پڑتی ہے یا چیز خریدنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ایسے لوگ یعنی جو بالکل ہی کیا ہیں، منڈی اور اس طرح کے ریٹ وغیرہ کے معاملات سے بالکل ہی غافل ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ عموماً لوگ دھوکہ کر دیتے تھے. دھوکہ کئی طریقے کے ساتھ کیا جاتا تھا. یہاں جو قابل وضاحت چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کوئی شہری یا دیہاتی، حاضر سے مراد شہری دیہاتی دونوں ہیں، اور بعد سے مراد میں نے ذکر کیا کہ صحرا میں رہنے والا. کوئی شہری یا دیہاتی یہ ان کے پاس جائے اور کہے یار اچھا تم اتنے جانور لے کر آئے، تو اصل میں آپ کے ساتھ نا یہاں دھوکہ ہو جائے گا، تو آپ ایسا کرو کہ میں آپ کے ساتھ ملتا ہوں، تو مارکیٹ کا جو ریٹ ہے، منڈی کا جو ریٹ ہے، اس حساب سے ہم چیز آگے فروخت کریں گے اور اس کی میں کمیشن لوں گا. ایسے آدمی کو ہمارے ہاں دلال کہا جاتا ہے منڈی میں، دلال، یا پھر اسی طرح کمیشن ایجنٹ اس کو بولا جاتا ہے. یہ دونوں طرف سے کمیشن لے رہا ہوتا ہے. ایک وہ جو بعد ہے سہارا سے آنے والا، اس سے بھی کمیشن لے رہا ہوتا ہے، اور ایک یہ جو ہے خریدار یہاں شہری یا دیہاتی، اس سے بھی لے رہا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور آپ نے فرمایا تھا دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض، لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے سے انہیں رزق دیتا ہے. تو یہ دلالی کرنا یہاں، یہ جو ایجنٹ ہے کمیشن جو لے رہا ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بعد ہے دور صحرا میں رہنے والا، اسے وہ جانور مثال کے طور پہ 20,000 میں پڑا. اب 20,000 میں جو جانور پڑا ہے، منڈی میں عام ریٹ 40 چل رہا ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں، 40 چل رہا ہے عام ریٹ. تو یہ آدمی اس سے 20 کا لے لے گا، اور یہاں آ کر وہ 40 کا کیا کر دے گا، یا بلکہ یہاں سے بھی وہ اپنی پروفٹ لے گا، کیونکہ بقیہ لوگ بھی 40 کا بیچ رہے ہیں، تو یہ 5 ادھر سے بھی رکھے گا، مثال کے طور پہ 45 کا سیل کرتا ہے. اب اس کے ساتھ ہوا کیا؟ اس کے ساتھ ہوا یہ کہ چیزوں کے خواہ مخواہ ریٹ بڑھ گئے. اس سب کا نقصان کس کو ہوا؟ نقصان خریدار کو ہوا. تو شریعت کسی کا بھی نقصان نہیں دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع ہی کر دیا. پھر آپ نے فرمایا ولا تصر الغنم. یہ کیا ہوتا ہے کہ جو مالک ہے بکری کا، وہ بکری کا 2 دن 3 یا 4 دن وہ دودھ دھوتا ہی نہیں ہے، تاکہ اس کے تھنوں میں وہ دودھ رہے. اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے پستانوں میں جب وہ دودھ رہے گا تو دیکھنے والا دیکھے گا کہ یہ تو بکری بہت زیادہ دودھ دینے والی ہے، لہذا یہ ہمارے گھر کو کفایت کر سکتی ہے. تو اس صورت میں وہ خرید لے گا. اس میں بھی بنیادی طور پر کون سا عنصر ہے؟ دھوکے کا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو خریدار ہے، جس نے وہ خریدا، اس کے پاس 2 طرح کے اختیارات ہیں. ایک تو کیا ہے، اگر وہ راضی ہو گیا کہ چلیں یار کوئی بات نہیں، بقیہ بکریاں ہمارے پاس وہ بھی اتنا ہی دے رہی ہیں، ٹھیک ہے یار، اس نے رکھ لیا خلاص. دوسری صورت کیا ہے کہ اس کو ناگوار گزرا، یا یہ میرے ساتھ اس نے اچھا نہیں کیا، اس صورت میں وہ بکری کا جانور اس کو واپس کر دے گا. اور اگر، کیونکہ یہاں ہے بعد ان یحلبها، دودھ ہونے کے بعد، تو دودھ دھونے کے بعد اگر وہ واپس کرنا چاہ رہا ہے تو اس پر لازم ہے کہ پھر کھجوروں کا ایک ٹوکڑا جو ہے سا، وہ بھی اس کو دے. یہ کیوں دے گا؟ کھجوروں کا ایک سا کیوں دے گا اس کو؟ سر دودھ جو اس نے دھویا. جی آپ ماشاءاللہ کلاس میں حاضر ہیں. تو اس نے جو دودھ دھویا ہے اس کے عوض میں ایک سا کا یہاں پہ تذکرہ ہے. بعض روایات میں یہاں تمر کھجور کا تذکرہ ہے، اور بعض روایات میں گندم وغیرہ کا تذکرہ بھی ہے. تو بہرحال عبداللہ ابن عباس اور حدیث کی سمجھ آئی ہے نا؟ کوئی بات رہتی تو نہیں اس میں سے؟ جی سر آ گئی الحمدللہ. جی سر. جی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ ٹھیک ہے عنہما سے سر روایت ہے. ابھی جی
नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तुतलक्का रुकबान, कि काफिलों को आगे होकर मिला जाए, वह अन यबी हादिरुन लिबाद, और ये कि कोई शहरी या देहाती किसी सहरा वाले आदमी को बेचे, इसे भी आपने मना किया। तो कहते हैं कि फ़कुलतु इब्न अब्बास, मैंने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ये काला के कायल जो है ना अब्दुल्लाह बिन अब्बास के पीछे जो रावी हैं वो हैं, कहते हैं मैंने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से पूछा कि मा कौलु हादिरुन लिबाद, इसका क्या मतलब होता है। उन्होंने कहा ला यकून लहु सिमसारन, वो उसके लिए दलाल ना बन जाए, दलाल कमीशन एजेंट वगैरह वो ना बने। क्या मतलब कि दलाली ना करे, हाँ वैसे खैर खाही कर दे, वैसे खैर खाही कर दे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इदस्तंसा अहदुकुम अखाहु फलियंसहु, अगर कोई भाई तुम्हारा आपसे खैर खाही मालूम करता है तो उसकी खैर खाही किया करो। तो आपने देखा कि वो बेचारा सहारा से आ रहा है, इतना उसने मेहनत मशक्कत भी की, और उनके हिसाब से तो जानवर बहुत सस्ता है। तो यहाँ शहरी आदमी से कोई मिलता है और कहता है कि अल्लाह के बंदे, यहाँ जानवर का रेट 40,000 रुपया है जी, तो आप आए हैं इतनी दूर से तो मुनाफा कमा कर जाएं। आप 40,000 का नहीं चले, कम से कम तो फिर 35,000 का ही दे दो जी, इसके साथ उसका क्या होगा, फायदा हो जाएगा। इस सूरत में वो सिमसार नहीं बन रहा, दलाल नहीं बन रहा, कमीशन खोर नहीं बन रहा, बल्कि अपने भाई की यानी आप कह लें कि खैर खाही कर रहा है। तो खैर खाही अगर हो तो फिर ठीक है, फिर उसको बताया जा सकता है कि मंडी में इतना रेट है, लिहाजा आप भी इसके करीब करीब अपना जानवर का रेट तय करें और फिर लोगों को सेल करें। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा मना किया था अन बैई हबल हबला, इसको बैए हबल हबला ही कहा जाता है। ये असल में होता है जो जानवर के पेट में बच्चा है उसकी खरीदो फरोख्त, या जानवर के पेट में जो बच्चा है वो जानवर जब बड़ा होगा और उसके पेट में जो बच्चा होगा उसकी बै। अब इसमें भी बुनियादी तौर पर कौन सा आंसर है, धोखे वाला। वकान अबैअन, और ये एक ऐसी बै थी, खरीदो फरोख्त थी, यतबायअहु अहलुल जाहिलिया, जो जाहिलियत वाले किया करते थे, जाहिलियत वाले ये बै किया करते थे। कान रजुलु, आदमी था, ये बताउल जजूर, एक ऊंटनी खरीदता, इला, इस पर, अंतुन तजन ना का, कि वो जन्म देगी, अन्ना का ऊंटनी। क्या मतलब कि मैं ये आपसे ऊंटनी खरीदता हूँ, लेकिन इस पर कि जब ये एक और ऊंटनी जन्म देगी, अगर इसके यहाँ एक और ऊंटनी पैदा हुई तो मैं आपको पैसे दूंगा, ना पैदा हुई तो नहीं दूंगा। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ ये कि जो बेचने वाला है उसके साथ ज्यादती हो गई, क्योंकि हो सकता है उसके यहाँ आगे औलाद हो ही ना जी, तो इस सूरत में वो पैसे उसको भी नहीं मिलेंगे। तुम फिर, तुम तजू, जन्म देगी, अल्लाह थी वो जो फी बतनिहा उसके पेट में है। देखो, एक है ये ऊंटनी, पहला मरहला, दूसरा मरहला क्या है कि वो एक ऊंटनी जने, और तीसरा फिर वो है कि वो फिर एक और जने, तीसरी सूरत। अब इतना हमल आगे चलेगा या नहीं चलेगा ये तो अल्लाह ताला जानता होता है ना। तो इस सूरत पर मामलात इस तरह के तय नहीं किए जाएंगे, इसलिए कहा कि ये जाहलियत के ज़माने में ये बैत चलती रही है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें मुनासिब न थी उनकी आपने तरदीद फरमाई और कहा कि इस्लाम में इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा ऐसी खरीदो फरोख्त क्या हुई। आज भी अगर कोई कहता है यार ये बकरी मुझे दोगे, तो आगे से कहे कि चलो यार बकरी आपको देता हूँ, तो वो कहे कि मैं आपको पैसे इसके नहीं दूंगा, हाँ ये बकरी आप कहते हो ना कि बहुत खूबसूरत इसके यहाँ बच्चा होता है, तो इसका जब बकरा होगा पैदा या बकरी पैदा होगी उस वक़्त मैं आपको पैसे दूंगा। तो ये सूरत क्या होगी, गलत सूरत होगी। ये वो बुयू हैं, अक़साम बुयू, जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा, अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा मना किया अन बैअ समरा, फलों की बै से। कैसे, हत्ता यहाँ तक कि यबदुआ, जाहिर हो जाए, वाज़ेह हो जाए, सलाहुहा, उनका पकना, उनका पकना क्या हो जाए, वाज़ेह हो जाए। नहल बाइआ वल मुश्तरिया, आपने बाए और मुश्तरी दोनों को मना किया है, खरीदार को भी और बेचने वाले को भी।
پھل مثال کے طور پہ لگا ہوا ہے درختوں پر، ابھی وہ کچا ہے، تو اس صورت میں آدمی بیچ دے، اب لینے والا جو ہے وہ تو لے رہا ہے کہ میں تو اس پر بہت سی جو ہے نا وہ اس کی یعنی امیدیں میں بستا ہوں گی، یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا، لیکن کوئی آسمانی آفت ایسی آئی کہ وہ سارا کا سارا بالکل تباہ ہو گئی، یا کھیت بھی یا وہ باغ بھی، تو اس صورت میں اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ایک طرح کا دھوکہ ہو گیا۔ بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو یعنی جو بائع ہے اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بائع کا معاملہ اور ہوتا ہے، مشتری کا معاملہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہوتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، جب منع کر دیا تو پھر یہی بات زیادہ راجح ہے کہ ایسی یعنی پھلوں کی بیع ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہاں سے استثناء اہل علم نے کیا ہے، وہ پھل کے جو کچے ہی آگے بکتے ہیں، ایسے پھل وغیرہ جن کا ہمارے ہاں استعمال کچا ہی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایسے آم جو اچار وغیرہ میں یا اور کاموں میں استعمال ہوتے ہیں وہ، یا اس کے علاوہ کچھ اور ایسے یعنی پھل کہ جو کچے ہی استعمال ہوتے ہوں، وہ ساری چیزیں بہرحال اس سے مستثنا ہوں گی۔ جی روبینہ نے ہاتھ کھڑا کیا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، جیسے مطلب کہ گاؤں وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ زمینوں میں فصل تیار ہو جاتی ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھڑی فصل جو ہوتی ہے وہ اس کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں، تو وہ جیسے کٹنگ کے بعد وہ اس کو پیسے دے دیں گے، کیا ٹھیک ہے یہ بات؟ یعنی کہ فصل پک بھی گئی ہے، تیار بھی ہے۔ جب پک گئی ہے پھر تو ٹھیک ہے، یہاں ہے حتی یبدو صلاحها، یہاں تک کہ وہ پک جائے، واضح ہو جائے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن پکنے سے پہلے آپ نے منع کیا ہے۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ جی انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عن بیع الثمار، پھلوں کی بیع سے، حتی یہاں تک کہ تزہا، وہ خوب نکھر جائیں، پک جائیں، واضح ہو جائیں۔ قیلا کہا گیا وما تزہا، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حتی تحمر، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائیں، او تصفر، یا زرد ہو جائیں، مطلب پک جائیں، جو ان کا اصل رنگ ہے، کسی کا رنگ سرخ ہوگا، کسی کا زرد ہوگا، کسی کا کوئی اور رنگ ہوگا، تو ہر پھل جو ہے وہ اپنے رنگ میں آ جائے تاکہ معلوم ہو کہ اب یہ بالکل تیار ہے۔ قال، آپ نے فرمایا ارائیتا، کیا آپ کا خیال ہے اذا منع اللہ ثمرہ، جب اللہ تعالیٰ پھل کو روک ہی دے تو بما یستحل، کس کے ساتھ حلال کر رہا ہے احدکم، تم میں سے کوئی ایک، مال اخی، اپنے بھائی کا مال، کیا مطلب کہ تم کچا پھل کسی کو دے دو تو اللہ تعالیٰ کوئی آفت بھیج دے، وہ سارے کا سارا خراب ہو جائے، تو کس بنیاد پر اپنے بھائی کا مال آپ اپنے لیے پھر حلال سمجھتے ہیں؟ وہی بات جو گزشتہ حدیث میں ہم نے پڑھی، لہذا یہ بیع کیا ہوگی؟ منع ہوگی۔ رہا مسئلہ اگر کسی نے بیع کر لی ہوئی ہے، تو اگر کسی نے کر لی ہوئی ہے تو محدثین کہتے ہیں کہ اس بیع کو وہ فسخ کرے، واپس کرے، کیونکہ منع ہے، تو منع والی چیز کا انہوں نے ارتکاب کیا، لہذا یعنی ان کی بیع کو فسخ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عن المزابنتی، مزابنہ سے، آپ نے مزابنہ سے منع کیا۔ مزابنہ کیا ہوتا ہے؟ وہی اور وہ ان یبیع، کہ آدمی بیچے، ثمر حائطہ، اپنے باغ کا پھل، ان کان نخلا، اگر وہ تازہ کھجوریں ہیں، نخل سے اصل مراد تو یہ کھجور کا درخت ہوتا ہے، تو یہاں سے مراد وہ کھجوریں جو بھی درخت پر لگی ہوئی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے تازہ کھجوریں، تر کھجوریں، بتمرین، خشک کھجوروں کے ساتھ، کیلن، وزن کر کے، وَإِنْ كَانَ، اور اگر وہ ہوں، کرمن، انگور، ان یبیعہ، کہ وہ اس کو بیچے، بزبیب، خشک کھجور کے ساتھ، اپنا خشک انگور کے ساتھ، یہ ہمارے ہاں جو کشمش یا منقع وغیرہ وہ ہوتا ہے، کیلن، وزن کر کے۔ اسی طرح تیسری صورت وَإِنْ كَانَ زَرْعًا، اور اگر وہ کھیت ہو، ان یبیعہ، وہ اس کو بیچے، بکیل طعام، غلے کے وزن کے ساتھ، نہا عن ذلک کلہ، آپ نے ان تمام چیزوں سے منع کیا۔ اس حدیث کا مطلب کیا؟ آپ نے مزابنہ سے منع کیا،
मुजाबना क्या होता है? आपका मिसाल के तौर पे बाग है अमरूद का, या इस जो हदीस में मिसाल है हम वही लेते हैं, खजूर का बाग है, तो खजूरें ऊपर जो तर हैं वो लगी हुई हैं, तो आप खुश खजूरों के बदले वजन करके उनको ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे 1 किलो है जो तर खजूर है, और दूसरी तरफ 1 किलो खुश खजूर है। अब होता क्या है कि ये जो बिल्कुल इसी तरह की तर खजूर होती है, ये अमूमन इस्तेमाल में नहीं होती, बल्कि थोड़ा सा जब ये आगे पकती है तो फिर ये इस्तेमाल में होती है। तो इसका वजन ज्यादा होता है, जब ये दरख्त पर लगी होती है तो इसका वजन ज्यादा होता है। आपने अगर 1 किलो खुश खजूर ले ली है, ये जब 1 किलो अपने इस असल मकाम तक पहुंचेगी तो उस वक्त ये 1 किलो नहीं बल्कि आधा किलो या इससे कुछ ज्यादा होगी। तो इसके साथ भी वही बात के धोखा वो होगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मिसाल ना आपको ये समझ आएगी कि देखें, एक तरफ है अंगूर, एक तरफ ये 1 किलो अंगूर हों जो बिल्कुल अभी बेल पर लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है ना वो किशमिश है या यही मुनक्का वगैरह है, 1 किलो ये भी हो। ये अंगूर जब खुश्क होंगे तो क्या इन दोनों का वजन बराबर होगा? नहीं, डिफरेंट होगा। नहीं। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज से मना कर दिया। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत, उन्होंने कहा, नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, अनिल मुखाबरती, मुखाबरा से, वल मुहाकला, और मुहाकला से, वानिल मुजाबना, और मुजाबना से, वान बै'i थमरती, और फलों की बै से, हत्ता यब्दु सलाहुहा, यहाँ तक कि वो उनका पकना वाजे हो जाए, व अल्ला तुबाआ इल्ला बिद्दीनार व दिरहम, और ये कि ना बेचा जाए मगर दिरहम और दीनार के साथ, इल्लल अराया, सिवाय बै'े अराया के। अच्छा, ये जो हदीस अभी हमने पढ़ी है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है कुछ चीज़ों से आपने जो मना किया, उन मना करदा चीज़ों में एक है मुखाबरा। अल्लाह अकबर कबीरा। मुखाबरा क्या होता है कि एक ज़मीन है और दो तरह के लोग हैं, एक ज़मीन का मालिक है और एक ज़मीन का वो किसान है जो खेत वगैरह को देख रहा है। अब मालिक क्या कहता है किसान को कि भाई देखो, ये हमारा खेत है और इसका ये जो दाईं तरफ वाला आधा हिस्सा है ना, इस सब की पैदावार मेरी होगी, और ये जो बाईं तरफ आधा हिस्सा है इस सब की पैदावार तुम्हारी होगी। इसको कहते हैं मुखाबरा। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। इसकी वजह क्या है मना करने की? इसकी मना करने की वजह यह है कि किसान देखें, उसने अगर मेहनत की है, वो जितना उसका सीजन बनता था उसने बाकायदा तौर पर उस खेत को पानी लगाया, एक एक चीज का ख्याल किया। अब हुआ ये कि उसके जो दरख्त थे उस तरफ उससे फायदा नहीं हो सका, और मालिक वाली जो जमीन थी वहां जो दरख्त पौधे वगैरह लगे हुए थे उनसे फायदा ज्यादा हासिल हुआ है, दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं हुआ। इस सूरत में क्या होगा, किसान के साथ धोखा हो जाएगा। सारा सीजन उसने जो मेहनत की है, तो ये बात नौबत आगे लड़ाई तक पहुंच सकती है। इसी तरह सेम मामला दूसरी तरफ आप लगा लें कि किसान वाली जो जमीन थी तय की हुई मुअय्यन, उससे तो फायदा हुआ, लेकिन मालिक वाला ये जो हिस्सा था, यहाँ कोई सैलाब आ गया, कोई और मसला बन गया, तो इसकी जो पैदावार है जमीन से वो नहीं हो पाई। इस सूरत में मालिक जो है उसके साथ लड़ेगा कि भाई तुमने तो यहाँ पर काम ही किया ना, जमीन तो मेरी थी वगैरह वगैरह। तो गोया ये दोनों सूरतें आप देखें एक दूसरे के बरक्स भी, ये नौबत जा सकती है निज़ा तक, इख्तिलाफ तक। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखाबरा से मना ही कर दिया। और दूसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मुहाकला। मुहाकला की सूरत वही है जिस पर अभी हमने कुछ बात की कि आपकी कोई खेती है जो बिल्कुल खड़ी खेती है, तो उसका जो गल्ला है
آپ اس کو گندم کے بدلے فروخت کر دیتے ہیں. مثال اندازہ لگا کر کہ یہ اس سے اتنے من جو ہے نا وہ گندم نکلے گی، تو آپ اپنی خوش گندم اتنے من لاؤ مجھے دو اور کھیت تم لے لو. اب ہو سکتا ہے وہ اوپر نیچے ہوگا، یعنی جو وزن وغیرہ ہے، بعد میں یہ لوگ یہ معاملہ بھی اختلاف کی طرف پہنچ سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا. مزابنہ کے متعلق ہم گزشتہ حدیث میں جان چکے، اور بیع الثمرہ حتی یبدو صلاحها کے متعلق بھی جان چکے. اور اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یعنی ان غلہ جات کو غلہ جات کے عوض نہ بیچا جائے بلکہ پیسوں کا بیچ دیا جائے، تو وہ ٹھیک ہے. یہاں آپ نے یہ ساری صورتیں بیان کر کے کہا یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، الا العرایا، سوائے عرایا کے. عرایا کی صورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست قرار دیا ہے. اب یہ عرایا کیا ہے، یہ آگے باقاعدہ اس کا باب آئے گا، اس میں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے کہ بیع عرایا اصولی طور پر تو یہ بھی منع ہی ہے، لیکن اس میں کچھ خاص فوائد ایسے ہیں جن کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا. بیع العرایا کا آگے اسپیشلی انشاءاللہ ہم وہ باب پڑھیں گے. ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عن ثمن الکلب، کتے کی قیمت سے. ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے کتنے لوگ کتے بلیاں خریدتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، اور بڑی بڑی اعلیٰ درجے کی نسلیں، اور پھر باہر سے اور پتہ نہیں کس کس ملک سے منگوا کر اس کی خرید و فروخت پاکستان میں بالکل عام ہے. یہ بالکل منع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. بلی پاکستانی ہو یا کسی اور ملک کی ہو، خرید و فروخت منع ہے. تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور دیگر روایات میں جس طرح سنن نسائی وغیرہ میں یہاں کتے کے ساتھ جو ہے نا، کتے کے جو الفاظ ہیں اس کے ساتھ وسنور کا لفظ بھی ہے، بلا، تو بلیاں بھی اس میں شامل ہیں. بلی ہو یا اسی طرح کتا ہو، ان کی خرید و فروخت منع ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومہر البغی، بغی بغایا یہ فاحش عورت کو کہتے ہیں. تو فاحش عورت کی جو کمائی ہے، زنا کر کے پیسے لیتی ہے، وہ اس سے بھی، وہ پیسے چونکہ حرام کے ہیں لہذا اس سے بھی آپ نے منع کیا. وحلوان الکاہن، اور جو کاہن ہے، نجومی جو ہاتھ دے کر آپ کو قسمتیں بتا دیتے ہیں. حلوان، حلو سے ہے مٹھائی کو بولتے ہیں، تو اس کی جو مٹھائی ہے اس سے بھی آپ نے منع کیا کہ یہ بھی حرام ہے. مثال کے طور پہ نجومی جو ہوتا ہے، آپ کو آپ کی وہ دیکھ کر بتاتا ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، تو آپ کے ہاں بیٹا ہو جاتا ہے، آپ پھر فوراً مٹھائی کا ڈبہ لیتے ہیں، ٹوکرا لیتے ہیں اور لے کر فوراً کاہن کے پاس بھاگتے ہیں. یہ کھانا اس کے لیے حرام ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو اس حدیث میں ہم نے پڑھی، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اسی طرح اب وہاں آپ نے جو لفظ پڑھا تھا وہ ہے نہا، منع کیا آپ نے. اگلی حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں نہا کا لفظ نہیں ہے. رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمن الکلب خبیث، کتے کی کمائی خبیث ہے. ومہر البغی خبیث، اور فاحش عورت کی کمائی خبیث ہے. وکسب الحجام خبیث، اور حجام کی کمائی خبیث ہے. یہاں خبیث کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے، لہذا اس سے بعض فقہا نے لکھا ہے کہ خبیث کمائی گندی تو ہو سکتی ہے، بری تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو حرام نہیں قرار دیا جا سکتا. تو چلیں اگر یہ بات بھی لیں تو ثمن الکلب کا گزشتہ حدیث میں پڑھ لیا، آپ نے منع کیا. مہر البغی کا بھی گزشتہ حدیث میں پڑھ لیا، لہذا یہ دو کمائیاں تو بالکل کیا ہوئیں، حرام ہوئیں. رہا مسئلہ کسب الحجام، یہ حجام وہ ہے جو سینگی لگاتا ہے. سب کو معلوم ہے نا یہ سینگی کیا ہوتی ہے؟ نہیں سر، ایکسپلین نہیں کیجیے. سر، مجھے نہیں پتا. نہیں معلوم؟ ہمارے ہاں یہ کپنگ طریقہ علاج ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور اس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف تھی. مثال آپ کی کوئی زخم ہے جسم پر، تو وہ جو حجام ہے وہاں یہ جو بلیڈ وغیرہ ہے یہ اس کے ساتھ کوئی کسی طرح کا وہ کٹ لگاتا، اور پھر اس پر یہ جو گائے وغیرہ کا سینگ ہوتا ہے وہ سینگ رکھتا، اور سینگ کا وہ جو کنارہ ہوتا ہے چونچ سی، وہاں اپنا کوئی سوراخ اس سے کرتا، اور منہ کے ذریعے، سانس کے ذریعے اس کے خون کو کھینچتا، جس کے ساتھ وہ فاضل جو خون ہوتا ہے جس کی جسم کو ضرورت نہیں ہوتی وہ خون باہر آ جاتا.
تو یہ چونکہ ایک معیوب سا کام سمجھا جاتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمائی کو بھی عجیب قرار دیا ہے۔ اور پھر یہ کمائی اس لیے بھی درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سینگی لگوائی ایک سے زائد بار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو پیسے دیے، وگرنہ آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ کمائی تمہاری حرام ہے لہذا میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا، تو ایسا نہیں ہوا، نبی علیہ السلام نے پیسے دیے، لہذا حجام کی جو کمائی ہے۔ اور آج کل تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اس کا طریقہ مختلف ہو گیا، اب باقاعدہ پمپ ہے، ہوا کی مدد سے یہ سارا خون نکالا جاتا ہے، اب چونکہ منہ کے سر ذریعے وہ نہیں نکالا جاتا، حجامہ اب اس والا میں جو خباثت ہے وہ خباثت نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال کیا کہا کسی نے؟ سر یہ سر یہ جو حجامہ پچنا والا ہوتا ہے، جی پچنا پچنا لگوانا وہی ہے، یا یہ جو کپنگ وہی ہے کپنگ تھراپی ہے، تو سر جی۔ وہ تو سنت کے طور پہ یہاں پہ بہت سارے لوگ کرواتے ہیں، دیکھیں تو اس کو کروانا سنت ہے، اچھا کروانا ٹھیک ہو گیا۔ سنت ہے، لیکن یہ کام کرنا باقاعدہ، کہنے کا مطلب یہ ہے اس کو پروفیشن بنانا وہ صحیح نہیں ہے۔ بطور کاروبار اس کو جو ہے نا وہ کرنا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ایک صاحب شکاری کتے کے متعلق اس کی خرید و فروخت جائز ہے، جیسا کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ حدیث کی روح سے کہ وہ جائز ہے؟ اس کا بھی میرے علم میں نہیں ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب والسنور الا کلب السید، الا کلب سید۔ چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ باب العرایا کل سے پڑھ لیں یا ابھی پڑھنا ہے؟ نہیں سر، اس کو کل کریں، اور ایک کوشچن ہے میرا۔ اچھا، آپ نے کویسچن کی وجہ سے کہا کل پڑھ لیں۔ نہیں سر، ٹائم بھی ہو گیا ہے نا۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ سر کوشچن میرا یہ ہے کہ یہ جیسے آپ نے شروع میں بات کی تجارت اور سود کی، تو اس میں یہ جیسے ہوتا ہے نا انسٹالمنٹس پہ اکثر لوگ کچھ چیزیں خرید لیتے ہیں، تو وہ والا پھر کیا وہ پھر اس میں آ جاتا ہے ربا میں؟ دیکھیں قسطوں پر چیز خریدنا یا بیچنا یہ تو بڑا اجر کا کام ہے، اور بہت بڑی خیر خواہی ہے خریدار کے ساتھ، لیکن خیر خواہی کے ساتھ ساتھ جو اس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس وجہ سے یہ چیز منع ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں گھریلو زیادہ 70 سامان، آپ نے فریج لینی ہے تو 70,000 روپے کی مل رہی ہے نقد، لیکن انسٹالمنٹ میں وہی آپ کو 70 کی بجائے 80 کی مل رہی ہے، تو یہ جو 10,000 روپے کا اضافہ ہے یہ اضافہ چیز کا نہیں ہے، جبکہ دکاندار چیز بیچ رہا ہے، وہاں وقت تو نہیں بیچ رہا بیٹھ کر، وہ یہ وقت کے مہلت کے پیسے لے رہا ہے، یہ منع ہے، اور یہ سود ہے اور واضح سود ہے۔ یہ وہی ہے حدیث میں من باع بیعتین فی بیع فلہ اوکسہما بالربا، ایک چیز کے دو ریٹ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود قرار دیا۔ سر اٹ مینس اچھا، کہ اگر وہ ٹائملی اگر کر لیتا ہے اور مطلب اس نے انسٹالمنٹ جو لی ہیں وہ پوری پوری قیمت ہے اس کی، اس نے اوپر نہیں لی، تو پھر وہ اس پھر سلسلے تو میں بہت وہ اچھی بات ہے، میں پہلے ذکر کر چکا، یہ تو بہت بڑی خیر خواہی ہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، یہ چیز آپ کی ہے ہی 70,000 کی، آپ نے اس کو 3 ماہ کا ٹائم دیا اور 70,000 کی ہی اس کو دی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کاش سر ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ احادیث کا علم ہو جائے۔ تو آپ پڑھ رہی ہیں، پہنچائیں اپنی بساط کے مطابق جہاں تک پہنچا سکتی ہیں۔ اللہ اکبر جی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، یہ روایت آ گئی جو آپ کے بھائی نے بیان کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا رافعا صوتہ، آپ بلند آواز کے ساتھ فرما رہے تھے، یأمر بقتل الکلاب، کتوں کو مارنے کا آپ فرما رہے تھے کہ ان کو مارا جائے۔ اچھا یہ روایت اور ہے، یہ تو قتل کلاب کے حوالے سے ہے۔ ہم، جی یہ ہے،
नहा अन समन सिन्नौर वल कल्ब इल्ला कल्ब सईदिन, लेकिन इमाम साहब ने आगे कहा है कि ये हदीस सही नहीं है। ये है जो मकसूद था ना। चलें, इसको मैं इंशाल्लाह देखूंगा, और कल इस पे याद करवाइएगा दोबारा, इंशाल्लाह इस पे हम देखेंगे इसकी इजाज़त मिलती है कि अच्छा। नहीं। सर अगर रखवाली के लिए जो कुत्ते रखे जाते हैं उसी उसके की बारे बात में कर भी। रहे थे ये अच्छा उसी की ठीक बात है। हो रही थी कल बस सही। सर एक और चीज़ कंफर्म कर दें, जैसे कि परिंदों का भी प्रोफेशन वो बनाया हुआ है, प्रोफेशन क्या कह सकते हैं कि वो बेचने और परिंदों की खरीदने का खरीदो जो एक फरोख्त सिलसिला जायज़ है, है। जो और मछलियों का, मछली भी ये जो जायज़ है। मछलियाँ एक्वेरियम में जो, ठीक है। वो करना तो जितने यहाँ फिश कॉर्नर लगे हुए हैं, आप तो फ्री जाकर फिर खाएं उनसे। हम्म, जी जी, जो सर डेकोरेशन वाली जो घरों में रखी जाती हैं। जी उनकी अच्छा भी सर, ठीक इसका है। मतलब ये है कि जितनी चीज़ों का यहाँ पे जिक्र है हदीस में, सिर्फ वो सारी जायज़ है। और कुछ मतलब, यानी जो और जो मना है नाजायज़ उनका है आप उनका सल्लल्लाहु भी अलैहि वसल्लम जिक्र ने है। तज़किरा किया है ज्यादा। ये बाब हमने जी यही जी पढ़ा था ठीक। ना कि जो मना है उनका तज़किरा हमने पढ़ा। क्लियर है सर। सर जी, ये जो जोंक के जरिए फाजिल खून निकाला जाता है वो भी सेंगी लगवाने में आ जाता है? हाँ जी, वो भी ठीक है, और वो भी एक तरीका इलाज है। वो ज्यादातर जो है ना, लोग अपने जानवरों के लिए, जिस तरह भैंस है या कोई और ऐसे, लेकिन बस औकात इंसानी भी खास अमराज ऐसी होती हैं कि फिर अतिब्बा उसी का मशवरा देते हैं। मुफीद ठीक। चीज है। जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरजाना तुफैल हाथ खड़ा किया इन्होंने। तो बात करना चाहें कर सकते हैं। जी, मास्सलाम।